نے اپنے عقیدے کو خود پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اپنے نظریات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں ہے، اپنے علماء کو جانا نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں جانو گے کب تک اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے۔ خدا کے واسطے علم حاصل کرو۔ آئیے میں بتاؤں شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم بتائی گئی شرک فی الذات، شرک فی ذات، یاد کیجئے شرک فی، لفظ نہ یاد رہے تو کم از کم اتنا یاد کر لیجئے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، بس اتنا ہی یاد کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یہ پہلا شرک ہے۔ اور اس شرک کی تعریف میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ عالم کے 2 مستقل خالق ماننا، یعنی 2 خدا ماننا، 2 ایک کے علاوہ زیادہ خداؤں کا تصور رکھنا، یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ اس کی میں تشریح کر چکا، جیسے مجوسی 2 خدا مانتے ہیں، خالق خیر، خالق شر۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، حضرت روح القدس کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ایک خدا کی ذات کو مانتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو مشرکین ہیں وہ کئی خداؤں کے قائل ہیں، یہودی 2 خداؤں کے قائل ہیں، غرض کے ایک سے زیادہ خدا، واحد سے زیادہ خدا کے تصوروں کو اپنے ذہن و فکر میں بسا لینا، یہ کہلاتا ہے شرک فی الذات۔ اور دوسرا شرک آتا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا کے لیے بیٹا، بیٹی، اولاد تسلیم کرنا، خدا کے لیے بیٹا ماننا، خدا کے لیے بیٹی ماننا، خدا کی بیوی تسلیم کرنا۔ اور یہ کچھ قوموں کے عقیدے ہیں، کچھ کے تھے، ختم ہو گئی، کچھ کے آج بھی ہیں، جیسے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ حضرت مریم کو عیسائیوں نے خدا کی بیوی سمجھ لیا۔ اور مشرکین نے کیا کیا؟ کہا جتنے جنات ہیں سب خدا کے بیٹے ہیں، جتنی جنیات ہیں، مادہ جنات ہیں، سب خدا کی بیٹیاں ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں یہ سب خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ فرشتوں کو خدا کا بیٹا اور بیٹی کہا، جناتوں کو خدا کا بیٹا اور بیٹی کہا، جنیوں کو خدا کی بیٹی مان لیا، اور نعوذ باللہ کہا کہ یہ جو ہمارے معبود ہے یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے مسکن ہے، اس میں وہ بسیرا کرتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے شرک فی الصفات بھی کیا۔ تیسرا شرک آتا ہے شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں شریک کرنا۔ اللہ کے کاموں میں شریک کرنا مطلب یہ کہ یہ ماننا کہ اللہ کے کچھ مددگار، معاون و مددگار ہیں، ان کی مدد کے بغیر خدا خدائی کے کام نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان سے پانی برسانا رب کا کام ہے، اور اس پانی میں کو جب زمین میں جذب ہو جائے، زمین سے پودوں کو اگانا، یہ ہمارے زمین کے خداؤں کا کام ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے، نطفہ مرد سے نکل کے عورت کے شکم میں داخل ہوا، یہ دونوں مرحلے تو آسمان کے خدا کے ہیں، پیٹ میں بچہ بنانا اور اس کو زمین پہ دنیا میں لے آنا یہ ہمارے زمین کے خداؤں کا کام ہے۔ دونوں کی جب تک پارٹنرشپ برابر برابر نہ چلے، نہ کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی درخت ہو سکتا ہے، نہ درخت سے پھل اگائے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے خدا کا معاون و مددگار سمجھا، اور یہ تینوں شرک کا بیان قرآن نے واضح طور پر کیا۔ چنانچہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکین نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور حالانکہ اللہ نے ان بتوں کو پیدا کیا، ان پتھر کے معبودوں کو اللہ نہیں بنایا، ان لکڑیوں کو اللہ نہیں پیدا کیا، ان مٹی کے معبودوں کو جو بنایا انہوں نے، اس مٹی کا بھی خالق اللہ ہے، انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ان بتوں کو، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ وَخَرَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے، تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ خدا کے بچے ہیں، خدا کی اولادیں ہیں۔ سبحانہ تعالی عما یصفون، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات ان عیبوں سے جو یہ مشرک اس پر لگاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر شرک فی الصفات کا ذکر کیا اور کہا کہ مشرکین میں پایا گیا کہ انہوں نے بتوں کو خدا کا بیٹا اور بیٹی قرار دے دیا۔ آئیے دوسرے شرک کا بھی ذکر قرآن عظیم کر رہا ہے، پارہ 19 سورہ شورى آیت 58 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین
اذ نسوکم برب العالمین. اللہ فرماتا ہے اور قیامت کا دن جب جو آئیں گا، حشر کے دن، یہ تمام مشرکین کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، ان کننا لفی دلال مبین، ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے، ہم تو بڑے کھلے طور پر گمراہ ہو گئے تھے. اذ نسوکم برب العالمین، کہ ہم نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھ لیا تھا، رب العالمین بنا دیا تھا، انہیں رب بنا دیا تھا. گویا مشرکین کا یہ دوسرا شرک بتایا گیا، یعنی جسے کہا گیا شرک فی الافعال، کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر جانا، خدا سمجھا. اور آئیے تیسرا شرک قرآن بیان کرتا ہے، شرک فی الذات جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا؟ پارہ 23 سورہ زمر آیت 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اے محبوب، یہ مشرکین کہتے ہیں تجھ سے کہ ہم ان معبودوں کو نہیں پوچھتے، ما نعبدہم، ہم ان معبودوں کو نہیں پوچھتے، مگر پوچھتے کیوں ہے؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم پوچھتے اس لیے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. ہم ان کو پوجتے ہیں، اور پوجا کا مقصد کہ آسمان کے خدا سے قریب کر دیں گے. ہم زمین کے خداؤں کو پوج رہے ہیں تاکہ یہ آسمان کے خدا سے ہمیں قریب کر دے. تو تیسرا شرک قرآن نے بتایا، کیا بتایا ان کا تیسرا شرک؟ پوجنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا. یاد کر لیجئے ان تین شرک کے علاوہ چوتھا، پانچواں، چھٹا کوئی شرک نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے پہلے خود ساختہ شرک کی کچھ قسمیں تراشی، کچھ قسمیں تراشی گئی اپنے من مانی طریقے سے، اور پھر ان شرک کے کھانوں میں مسلمانوں کو فٹ کیا گیا. اور کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کہ صاحب شرک فی العباد بھی ایک ہوتا ہے، شرک فی العادات بھی ہوتا ہے، شرک فی التصرف بھی ہوتا ہے. یہ دنیا بھر کے شرک کی اور قسمیں تراشی اور کہا کہ دیکھو صاحب یہ شرک کی اور بھی قسمیں، جس کی بنیاد پر آج کے کثیر مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی مشرک ہو گئی. ہم نے کہا کیسے مسلمان مشرک ہو گئے؟ بھائی وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں اللہ کو واحد مانتا ہوں. کہتے نہیں نہیں، تمہارے ایک کہنے سے کیا ہوتا ہے خدا ایک ہے، تمہارے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تم تب بھی پکے مشرک ہو. ارے بھائی ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ کہا دیکھو مشرک ایسے ہو گئے تم بزرگوں سے مدد مانگتے ہو یا نہیں مانگتے ہو؟ ہاں مانگ لیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان کو اللہ کا مدد ہم جو ہے اپنا مددگار سمجھتے ہیں. کہا اسی کو تو شرک فی التصرف کہتے ہیں. اس کیٹیگری کی بنیاد پر تو مشرک ہو گئے. کیوں رسول اللہ کو اور اولیاء اللہ کو شفاعت کرنے والا جانتے ہو یا نہیں؟ کہاں جانتے. کہا بس اسی کو تو شرک فی العباد کہتے ہیں. ہمارا سوال ہے بڑے درد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، اگر وہ لوگ سن رہے ہو جو ہم سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور گزاری کے ساتھ چیلنج کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تمہارا مذہب سچا ہے تو یہ تین شرک کی قسموں کے علاوہ چوتھا شرک کس کتاب میں لکھا ہے ہمیں بھی دکھا دو. مگر یاد رکھیے وہ کتابیں ائمہ کی ہونا چاہیے، تفاسیر کی. ہم کسی تقویت الایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی بہشتی زیور کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ یہ آج کے مولویوں کی لکھی ہے. تمہیں دکھانا ہوگا قرآن میں ان تین شرک کے علاوہ چوتھا کون سا شرک ہے. تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے قرآن عظیم کا مطالعہ کر لیجئے، حدیث رسول کا مطالعہ کیجئے. تین کے علاوہ چوتھا کوئی شرک کبھی کسی قرآن کی آیت میں اور حدیث کی کسی کتاب میں یہ شرک تین کے علاوہ چوتھا ملتا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بڑھایا اور بڑھا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا. میں نے کہا تھا میں حوالے سے بات کروں گا. آئیے اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو جاؤ تمہاری ہی سعودیہ سے چھپی ہے امام قرطبی کی تفسیر قرآن. آج کے نہیں ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، بہت زمانہ پہلے کے، جن کا پورا نام امام عبداللہ انصاری قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. بڑی مشہور زمانہ قرآن عظیم کی تفسیر جس کا نام ہے الجامع الاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی کے نام سے پکارا اور جانا جاتا ہے. یہ وہ تفسیر ہے جس کو سعودیہ نے چھاپا ہے. اس میں امام قرطبی نے تین شرک کی قسمیں لکھی اور بڑے ذمہ داری سے چیلنج کیا کہ ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی قسم قرآن نے بیان ہی نہیں کی ہے. اب جو چوتھی پانچویں قسم لاتا ہے اور بزرگوں پر فٹ کر کے، بزرگوں کے چاہنے والوں پر فٹ کر کے مشرک بناتا ہے، در حقیقت وہ نیا اسلام کر رہا ہے، نیا مذہب کر رہا ہے. اور اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم سچے ہو تو پھر یہ تین کے علاوہ چوتھی قسم لاؤ. تو تین قسمیں شرک کی تھی. پہلی قسم کیا بتائی میں نے؟ آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد دلاؤں. پوچھئے پہلی قسم، میں پوچھ رہا ہوں کون سی ہے پہلی قسم؟ شرک فی
ذات، دوسری شرک فی صفات، تیسری شرک فی الافعال. خدا کی ذات میں شریک کرنا یعنی ایک کے علاوہ دو خدا ماننا، تین خدا ماننا. شرک فی صفات یعنی اللہ کے لیے بیوی بیٹا بیٹی ٹھہرانا. شرک فی الافعال اللہ کے برابر مددگار سمجھنا. اب یہ تین شرک آپ کو معلوم ہو گئے. اب معلوم ہو گئے تو میرے ایک سوال کا جواب دیتے چلے. انشاءاللہ جواب ہی ہمیں شرک سے بری کریں گا اور ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا. میرا سوال ذرا یہ بتائیں، تمام اولیاء اکرام کی جماعت میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی اور تابعی اور تابعی کی بات نہیں کر رہا، میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں. تمام اولیاء میں سب سے بڑا ولی آپ کس کو مانتے ہیں؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ ولیوں کا سردار مانتے؟ ذرا یہ بتا دیں، آپ غوث پاک کو خدا مانتے ہیں؟ کیا مانتے پھر؟ خدا کا بندہ. کیا آپ غوث پاک کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ مانتے ہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ طاقت و قوت میں غوث پاک خدا کے برابر ہے، خدا کی ذات میں شریک ہے، خدا کے معاون اور مددگار ہے؟ بولیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو غوث پاک بھی ایک ذرہ نہیں ہلا سکتی، مگر اللہ نے غوث پاک کو قوت وہ دی ہے کہ ذرہ نہیں، جب ہلانے پہ آ جائے تو مقام یہ نظر تو الا بلاد اللہ کی جمع کا خر دلالتین اللہ حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو. اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَوْ قَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لِقَامَ بِقُدْرَةٍ نِلْتُ الْمَنَالِ. میرے رب نے مجھے راز بتائے، اگر میں اپنے راز مردوں پہ ظاہر کر دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے. ایک مقام میں فرمایا میں راز اگر اپنے پہاڑوں پہ ڈال لوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اور پھر مجھے رب نے وہ مقام دیا مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفت نلت الملالی. مریدی لا تقف واشن فائنی عظم قاتل عند القتالی. اے میرے مرید خوف نہ کر. ذرا غور تو کر، تیرا شیخ کون ہے؟ تیرا شیخ عبد القادر ہے جس کو رب نے بڑے مقام دیے ہیں. اے میرے مرید کسی چگل خور سے ڈر مت. تو ڈرتا کیوں ہے؟ میں تیرا شیخ ہوں، میرے پاس تلوار ہے جو میرے رب نے دی اور یہ تلوار خوب کاٹنے والی ہے. یہ اللہ کی عطا سے ہے. مگر ہم نے اتنے طاقت و پاور کے بعد نعوذ باللہ کبھی نہیں کہا، کسی عالم نے ہمارے نہیں کہا کہ غوث پاک خدا کے برابر ہے، خدا کے جیسی طاقت رکھتے. ہم نے کہا خدا تو بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے برابر غوث پاک نہیں ہے، ارے صحابہ کے برابر غوث پاک نہیں ہے. تو جب ہم نے غوث اعظم کو خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا نہیں کہا، خدا کے برابر نہیں کہا، خدا کی طرح طاقتور نہیں کہا، تو پھر مشرک ہوئے کیسے؟ کون سے شرک کی کیٹیگری میں تم نے ہمیں شامل کیا ہے؟ ذرا وہ شرک کا پتہ ہمیں بھی تو بتاؤ. تو پھر انہوں نے خود ساختہ کچھ شرک تراشے. کہا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، پیسہ لیتے ہیں تو حق کے نمک بھی ادا تو کرنا ہے ہمیں. عیسائیوں کے ہم ایجنٹ ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے. جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالیں گے، اختلاف نہیں پیدا کریں گے، شرک کی بات کر کے اور مشرک بتا کے پھوٹ ڈال کے دو حصوں میں نہیں کاٹیں گے تو پھر حق کے نمک کیسے ادا ہوں گا؟ تو کچھ مولوی چھوڑے گئے تنخواہوں پر، کچھ سعودیہ کی ریالوں پر. سعودیہ نے اپنے آقاؤں کی مانا امریکہ کی، اور امریکہ نے کہا دیکھو تم میرا غلام ہے، میری کام کر، میرا کام یہ کر کہ مسلمانوں کو بانٹو، حصوں میں تقسیم کرو. اگر یہ مسلمان یکجا ہو گئے دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائیں گی. اگر مسلمان ایک جٹ ہو گئے یہودیت ختم ہو جائیں گی. اگر ہمیں اپنا باطل مذہب بچانا ہے تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا پڑے گا. پھوٹ ڈالنے کے لیے کچھ زر خرید غلاموں کی ضرورت ہے. اے سعودیہ لے، پیسہ ہم دیتے ہیں، ڈالر ہم دیتے ہیں، تو ڈالروں کو کنورٹ کر کے ریال میں تبدیل کر، ریال کچھ بیچ، کچھ غلام خرید، کچھ اپنے زر خرید، غلاموں کو لے کر نکل، اور نکلنے کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام شروع کر. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ ایسے مولوی نکلے جو بکاؤ ہے، سعودیہ کی ریال کی بولی بولتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں. مگر وہ ایک لمحہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جن مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ تو مشرک نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر لوٹ آتا ہے. تم نے ہمیں کافر کہہ کر ہمیں کافر تو نہ بنایا، خود کافر ہو گئے ہو، خود مشرک ہو گئے ہو. آئیے اس تعلق